لیکن کہنے کی جرأت نہ ہوئی شرم کے مارے، کھڑی رہ گئیں لیکن کہاں نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ جب تقسیم کر کے فارغ ہو گئے، پوچھا بیٹی کیا بات ہے، تو بیٹی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ابا جان، چونکہ آپ جانتے ہیں میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں تو ایک خادم لینے آئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے، یہ تیرے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جسم کو تقویت بھی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے، ورنہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا خادم سے بہتر ہے، چونکہ خادم کام کرتا ہے، ہمیں آسانی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، تو کام کرنے کے بعد آسانی ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر اللہ رب العالمین ان اذکار کے ذریعے آپ کے جسم کو تقویت دے گا کہ کام کرنے میں نہایت کیا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے شاگرد ابن القیم ان سے ملنے کے لیے گئے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فجر کے بعد سے بیٹھے رہے مسجد میں، یہاں تک کہ تقریباً زوال شمس کا وقت آ گیا، سورج کے زوال کا وقت آ گیا، اور یہ بیچارے انتظار میں بیٹھے رہے۔ جب فارغ ہوئے اس کے بعد اپنے استاد سے کہا، استاد آپ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ میرا ناشتہ ہے۔ کیا ہے یہ میرا ناشتہ ہے، اگر یہ میں نہ کھاؤں گا تو میری صحت کیا ہوگی، گر جائے گی۔ آپ جا کر مختلف کتابوں میں یہ واقعہ دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے ایک کتاب ابن القیم ہی کی ہے الوابل الصیب، اس کا جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ویسے ذکر کرنا وسعت رزق کا موجب ہے اور محبت الہی کا سبب ہے، عذاب سے نجات دینے والی ایک اہم چیز ہے۔ اور پھر تفصیل دیکھنا ہو تو امام نووی کی کتاب الاذکار دیکھیے، ابن القیم کی کتاب الوابل الصیب دیکھیے، الکلم الطیب ابن تیمیہ کی کتاب دیکھیے، اور اس طرح بہت ساری کتابیں آپ کے ہاتھوں ہیں، وہاں جا کر مراجعہ کر سکتے ہیں۔ آئیے مختصر انداز میں ذکر کے متعلق چند اہم مسائل ہیں جن کی واقفیت ہم سب کے لیے ضروری ہے، ورنہ ذکر کرنا بلا فائدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ذکر کے جملے زبان پر ہوں اور جملے زبان سے نکلیں، دل اس کی لذت محسوس نہ کرے، نہیں، دل پر اس کا اثر ہو، آپ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ زبان سے بھی ادا کیجئے، اور رب کائنات کی عظمت و کبریائی کا اندازہ ہو، نیز بندہ سیدھے راستے پر گامزن ہو سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اذکار کے جملوں کے معنی اور مفہوم سمجھے جائیں، صرف رٹ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر کا اصل مقصد نفس کی پاکیزگی ہے، نفس کی کیا ہے، پاکیزگی ہے اور دلوں کی صفائی۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اصل چیز کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آدمی اللہ کا ذکر سمجھ بوجھ کر کرے، احساس کے ساتھ کرے، تو باذن اللہ ساری برائیوں سے وہ بچے گا اور منکرات، فحش و بے حیائی، گانے بجانے سب سے وہ دور رہے گا۔ اور یہ بات اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب کہ بندہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد شدہ اذکار کا اہتمام کرے، یعنی جو اذکار و دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اسی پر اکتفا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گمراہ صوفیہ یا دیگر ایسے اشخاص سے ذکر اذکار لے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر بناوٹی اذکار و وظیفے دیا کرتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتلائیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی افضل انسان اور نبی ہے؟ کیا ان سے بہتر کسی کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے اذکار سے بہتر کسی کا ذکر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد جو اذکار کتاب و سنت سے ثابت ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے اور اس کے مطابق عمل کر لیجئے، اور یہ معلوم کر لیجئے کہ یہ اذکار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ ورنہ گمراہ لوگ بناوٹی ذکر دے کر اس کی بہت زیادہ فضیلت سناتے ہیں، جس سے عوام مرعوب و مسحور ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ سارے لوگ ناکامی کے گڑھے میں گر پڑتے ہیں۔ ذکر کے تعلق سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر و اذکار مخفی انداز میں کیے جائیں، مخفی انداز میں عاجزی اور اخلاص کے ساتھ آپ کریں۔ ذکر کرنے میں آواز بلند کرنا اور چیخ و چلا کر ذکر کرنا قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اور اس میں ریاکاری کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا ذکر کے بارے میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو اپنے رب کو یاد کر اپنے جی میں، اپنے دل میں، تضرعاً وخیفہ، مخفی انداز میں اور عاجزی کے ساتھ، تضرعاً عاجزی کے ساتھ اور مخفی انداز میں۔ سورہ انفال آیت نمبر 205۔ اس لیے بہت سے لوگ جو چیخ اور چلا کر ذکر کرتے ہیں یہ بدعت ہے، اور یہ کہنا، عوام کو سنانا کہ
تزکیہ نفس کے لیے مشق ہے، یہ تزکیہ نفس کے لیے مشق نہیں ہے بلکہ شیاطینی اذکار کے لیے مشق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ ایک سفر میں کچھ صحابہ اکرام نے بلند آواز میں ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر وغیرہ کے جملے انہوں نے بلند آواز سے کرنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے اوپر رحم کرو، گویا کہ چلا کر اور زور زور سے ذکر کرنا اپنے نفس کو بھی مشقت میں ڈالنا ہے۔ لوگوں اپنے نفس پر رحم کرو، تم لوگ بہرے اور گونگے ذات کو نہیں پکارتے بلکہ جسے تم پکارتے ہو وہ سننے والا اور قریب تر ہے، اور وہ اتنا قریب ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ذکر کے تعلق سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر کرنے میں پورے جسم کو یا جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت دینا یا گردن بائیں اور دائیں یا سامنے و پیچھے ہلانا بدعت ہے۔ ہلانا بدعت ہے۔ آپ سنیے گا بہت سے لوگ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ طریقہ بدعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ یا بعض لوگ پھر ایسے انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ ان جملوں اور تسبیحات کو دل میں داخل کرتے ہیں اور دل کے مختلف اعضاء سے گزارتے ہوئے زبان سے باہر کرتے ہیں، جو گمراہ صوفیوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس طریقے سے گزارتے ہوئے جو ہے وہ ذکر و اذکار کیا کرتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ اکرام کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور یہ گمراہ صوفیوں کے باطل عقیدہ حلول، یعنی اللہ جسم میں حلول کر گیا ہے، اس کے مطابق یہ ذکر کرنا نام دیتے ہیں۔ یا ایک طریقہ اور بھی اس میں غلط ہے کہ بہت سے لوگ اپنے منہ کو جھکا کر اپنے پاؤں والے حصے کی طرف کرتے ہیں اور ذکر میں منہمک ہو جاتے ہیں، جسے مراقبہ کا نام دیتے ہیں۔ پہلے کا تعلق ضرب لگانے سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مراقبہ سے ہے۔ یہ سب بدعتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام سے یہ حرکات ثابت نہیں ہے۔ آپ سیدھے انداز میں رہیے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیجئے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو عاجزی اور اخلاص کے ساتھ یاد کیجئے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ایک ایسا وقت متعین کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس میں ایسے اذکار کرتے ہیں، ایسے خاص عدد کے ساتھ ایسے اذکار کرتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا بہت سے گمراہ لوگ ایسے ملیں گے جو عشاء کے بعد اپنے کمرے کو اندھیرا کر کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں 500 مرتبہ یا حی یا قیوم یا حی یا حی یا قیوم یا قیوم یا قیوم، 786 مرتبہ جو ہے یا ودود یا ودود۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اسی مسجد میں، مسجد عبداللہ الفیصل میں، ایک روز عشاء کے بعد۔ وہ بیچارہ تسبیح کے دانے تسبیح لے کر جو ہے ہر روز عشاء کے بعد بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا، کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن دیکھا کہ پھر وہ نکالا لمبی تسبیح تقریباً آدھے میٹر کی ہو، اور اس کے بعد جو ہے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی کیا پڑھتے، کیا کرتے؟ کہا کہ بس اطمینان قلب کے لیے 500 مرتبہ یا ودود پڑھتا ہوں، اطمینان قلب کے لیے 500 مرتبہ یا ودود پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، عشاء کے بعد سنت اور وتر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد یا سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ذکر و اذکار کا خاص حالت میں نہیں تھا۔ عام حالت میں تو آپ ہر وقت ہی کیا کرتے تھے، لیکن خاص حالت میں بیٹھ کر اور خاص عدد کے ساتھ اور تسبیح کے دانوں پر یہ سب کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے، حالانکہ بات ابھی آگے آ رہی ہے، کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے ذریعے ذکر کرنا بدعت، یاد رکھیے گا اس کو۔ ذکر کے جو جملے کتاب و سنت میں ثابت ہیں وہ سب مکمل ہیں۔ سبحان اللہ مکمل جملہ ہے، الحمدللہ مکمل جملہ ہے، اللہ اکبر مکمل جملہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ مکمل ہے یا نہیں ہے؟ مکمل جملے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم مکمل ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ مکمل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ سب مکمل ہے۔ تو مکمل جملوں کے ذریعے ہم کو اور آپ کو ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی نامکمل جملے اختیار کرے، یا ودود اے ودود، مکمل ہے؟ مکمل نہیں۔ تو یہ سب ذکر کرنا بدعت ہے۔ نہ تو وقت خاص کیے جائیں جس کو شریعت نے خاص نہ کیا ہو، عدد خاص نہ کیے جائیں جس کو شریعت نے خاص نہ کیا ہو، اور اس کے بعد خاص حالت بھی نہ کریں، اور پھر اس کے علاوہ ایسے اذکار سے آدمی پرہیز کرے۔ یہ سب ضلالت و گمراہی ہے جسے اسلام کے نام پر رائج کر دیا گیا ہے، اور یہ کام کوئی بھی کرے، عالم ہو یا جاہل، سب کے سب لوگ اس معاملے میں گمراہ ہو چکے ہیں، ورنہ سب سے بہتر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔
ذکر کے تعلق سے پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کتاب و سنت کے اذکار کو چھوڑ کر ایسے ایسے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں.